اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال والا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم راہ اللہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل پر ایک اور احسان جس نبی کا یہاں ذکر ہے ان کا نام حضرت قتادہ نے حضرت یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بتایا ہے، لیکن یہ قول کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جیسا کہ صراحتاً وارد ہوا ہے، اور حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، واللہ عالم۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں یہ شمویل بن یالی بن حلقمہ بن صفیہ بن علقمہ بن ابو ہاشف بن قارون بن یسر بن فاحص بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانہ تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر تاہم ان پہ پیدر پہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے بے باقیاں حد سے گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب پٹے کٹے اور اجڑے لٹے۔ پہلے تو تورات کی موجودگی، تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ سے مرسی چلی آتی تھی ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی اور نبوت کی ان کے گھر میں ختم ہوئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ گئے، ان میں صرف ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی، ان کے خاوند بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں اس عورت پر تھیں، انہیں امید تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے اور وہ لڑکا نبی بنے۔ خود ان کی بیوی صاحبہ کی بھی دن رات یہی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں لڑکا دیا، جن کا نام شمویل یا شمعون رکھا۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی۔ جب آپ نے دعوت نبوت دی تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی متحدی میں جہاد کریں۔ بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ کہیں تم پھر جہاد سے جی نہ چراتے۔ قوم نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے، اور پھر بھی کیا ہم ایسے بے حمیت ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں؟ اب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ اٹھو۔ بس سنتے ہی سن ہو گئے اور سوائے معدود چند کے باقی سب نے منہ موڑ لیا۔ ان سے یہ کوئی نئی بات نہ تھی جس کو اللہ کا علم نہ ہو۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بلا اس پر ہمیں حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ خوئے بدرا بہانہ بیسار، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو اپنا بادشاہ بنا دینے کی خواہش اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے بحکم الہ حضرت طالوت کو پیش کیا جو شاہی خاندان سے نہ تھے، ایک لشکری تھے، شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور یہ ان میں سے نہ تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں۔ پھر دوسری بار یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں، مفلس شخص ہے، بعض کہتے یہ سکے تھے، کسی نے کہا یہ دباغ تھے۔ پس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں حکام نبوی کے سامنے ان سے یہ ہوئی۔ پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں جس میں میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کی بیاوری ضروری ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑے عالم ہیں اور قوی اور طاقتور، شکیل و جمیل و شجاع اور بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف کار ہیں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ بادشاہ ذی علم، شکیل، قوی، طاقتور، بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے۔
پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، ملک کا مالک فی الواقع وہی ہے جسے چاہے ملک دے، وہ علم و حکمت والا، رافت اور رحمت والا ہے، اس سے کس کی مجال ہے کہ سوال کرے، جو چاہے کرے، سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار اس سے مستثنیٰ ہے، وہ وسیع فضل والا، اپنی نعمتوں سے جسے چاہے مخصوص کرے، وہ علم والا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کس چیز کا استحقاق نہیں۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبیوں نے پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہر نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ تابوت سکینہ اور جنگ طالوت و جالوت۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی علامت بابرکت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ انہیں پھر مل جائے گا، جس میں وقار و عزت اور دل جمعی اور جلالت و رافت و رحمت ہے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ بعض کا قول ہے کہ سکینہ ایک سونے کا تش تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اور جس میں آپ نے توریت کی تختیاں رکھی تھیں۔ کسی نے کہا ہے اس کا منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور روح بھی تھی، ہوا بھی تھی، 2 سر تھے، 2 پر تھے اور دم بھی تھی۔ وہب کہتے ہیں مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا اور لڑائی فتح ہو جاتی۔ یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی، وہ کہہ دیا کرتی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختیاں، اون اور کچھ ان کے کپڑے اور جوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے لا رکھا۔ اس تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت و طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گائے کے اوپر لایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور اریحہ میں لے گئے اور اپنے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب اللہ کو اسے واپس بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت نیچے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا، لیکن دوسری صبح دیکھا کہ پھر وہی معاملہ ہے، انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ صبح جو جب گئے تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، تو یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو یہاں سے لے جا کر کسی اور چھوٹی سی بستی میں رکھ دیا۔ وہاں ایک وبائی بیماری پھیلی۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو وہاں قید تھی انہیں کہا کہ اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔ ان لوگوں نے 2 گھائیوں پر تابوت کو رکھ کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر گھائیاں تو رسیاں توڑوا کر بھاگ گئیں اور تابوت وہیں رہا جسے بنی اسرائیل لے آئے۔ بعض کہتے ہیں 2 نوجوان اسے پہنچا گئے، واللہ عالم، لیکن الفاظ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ مترجم یہ بھی کہا گیا کہ یہ فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی میں تھا جس کا نام اسدو تھا۔ پھر فرماتا ہے میری نبوت کی دلیل اور طالوت کی بادشاہت کی دلیل بھی یہ ہے کہ تابوت فرشتے پہنچا جائیں گے اگر تمہیں اللہ عز و جل پر اور قیامت پر ایمان ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تم ایک نہر سے آسمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ حضرت طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بس اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہر شریعہ۔ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تم ایک نہر کے ساتھ آسمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر شریعہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت ہی نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے نہ پیا، ایک چلو پی لیا۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بجھ گئی اور وہ جہاد میں شامل رہے، لیکن پوری پیاس بجھانے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ وہ قابل جہاد رہے۔
صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاز سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے۔ گو سرفروش مجاہد علماء کرام انہوں نے ہر طرح ہمت بدوائی، واز کہے، فرمایا کہ قلت و کثرت پر فتح موقوف نہیں، صبر پر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیا۔ تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، صبر کے بدلے اللہ تمہارے ساتھ دے گا۔ لیکن تاہم ان کے سر دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ المرسلین۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت و جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بخیار پڑھتے ہیں۔ بل یقین تو رسولوں میں سے ہے۔ جالوت مارا گیا، یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دے لشکر دیکھے تو جناب باری میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کی کہ اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دے لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا، ہر حکومت میں بھی برابر شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن پر رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی، اور حضرت شمویل کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ عز و جل نے چاہے اپنے اس نبی کو سکھائے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتا، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سے پاسلار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ جیسے اور جگہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی یوں اگر ایک دوسرے کے دفیہ نہ ہو تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیک بخت ایماندار کی وجہ سے اس کے آس پاس کے 100 گرانوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، ابن جریر، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابن جریر کی ایک اور غریب حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے مسلمان کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد کو اور اس کے گھر والوں کو اور آس پاس کے گھر والوں کو سنوار دیتا ہے، اور اس کی موجودگی تک وہ سب اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں 60 شخص تم میں ضرور ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور تم پر بارش برسائی جائے گی اور تمہیں روزی دی جائے گی۔ ابن مردویہ کی دوسری حدیث میں میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے تم روزیاں دیے جاؤ گے، تم پر بارشیں برسائی جائیں گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ابدال میں سے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، وہی سچا حاکم ہے، اس کا تمام کام حکمت سے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہا ہے، وہ تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتا رہا۔ یہ واقعات اور یہ تمام حق کی باتیں نبی ہم سچی وہی تمہیں معلوم ہوئی، تم میرے سچے رسول ہو، میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار پرتاکید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی۔ الحمدللہ تفسیر محمدی کا دوسرا پارہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب تیسرے پارے کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرنے اور ہم سب کو اپنے کلام پاک کی صحیح سمجھ عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ الہ الحق آمین۔